الفصل الثالث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت، جس انسان کے پاس موت آئے اس حال میں کہ وہ طالب علم ہے اور علم طلب کرتا ہے لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس سے اسلام کو زندہ کرے، فبینہ وبین النبیین، اس طالب علم اور انبیاء کے درمیان جنت میں درجۃ واحدۃ، ایک درجہ ہے، یعنی انبیاء ایک درجہ اوپر ہوں گے، وہ ایک درجہ نیچے ہوگا، صرف انبیاء سے ایک درجہ نیچے، باقی سب دنیا سے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، تو انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ عالم علم کا ہے. ایک تبلیغی بیان کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں مفتی محمود صاحب کو دیکھا، تو وہ جنت کے فیضار میں بیٹھے ہوئے، جنت کی. تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب وہ بستر والے کہاں ہیں؟ کہتے وہ تو عرش کے اوپر گئے. دیکھیں وہ تو عرش سے وہی اوپر جا چکے ہیں، ہم فیضار میں بیٹھے ہیں. ظالم زمان جنت والا شرگان ہمارا نو کھڑو پر جنت پر نو عنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا دو نیک آدمیوں کے بارے میں جو گزر چکے تھے بنی اسرائیل میں. ان میں سے ایک کان عالما، وہ عالم تھا، صرف فرائض ادا کرتا تھا، ثم یجلس، پھر بیٹھتا تھا، فیعلم الناس الخیر، لوگوں کو علم بتاتا تھا، والآخر، اور دوسرا نیک بندہ، یصوم النہار، ہر دن روزہ رکھتا تھا، ویقوم اللیل، اور ساری رات جاگتا تھا، تہجد پڑھتا تھا. تو حضور سے پوچھا گیا ایہما، کہ اس عالم مدرس و عابد میں کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة، فضیلت اس عالم کا جو صرف فرائض پڑھتا ہے پھر بیٹھتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے، اس بزرگ کے اوپر جو ہر دن روزہ اور ساری رات قیام کرتا ہے. تو اس عالم کی فضیلت اس عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت علی ادناکم، تمہاری ادنا مسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین، بہتر ہے وہ آدمی جو عالم دین کا ہو، ان احتیج الیہ، جب اس کو دنیا کی ضرورت پڑے، نو نفع، وہ دنیا والوں کو نفع دیتا ہے، وَإِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ، اگر لوگ اس سے لاپرواہی برتے، نو اغنا نفسہ، وہ دنیا والوں سے اپنے آپ کو بے پرواہ کرتا ہے، چاپلوسی نہیں کرتا. عن عکرمۃ ان ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة، ابن عباس نے اکرمہ کو کہا کہ ہفتے میں ایک بار بیان کرو. فإن أبيت، اگر آپ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں زیادہ کروں گا، فمرتين، دو بار کرو. وإن أكثرت، اگر زیادہ بیان کرنا چاہتے ہیں، فثلاث مرات، بس 3 بار کرو. ولا تمل الناس هذا القرآن، اور لوگوں کو مت اکتاؤ اس قرآن سے. ولا الفینک، اور میں نہ پاؤں تمہیں کہ تم ایک جماعت کے پاس جائے، وہ اپنی ایک بات میں مشغول ہے، فتقص علیہم، تو بیان شروع کرتا ہے، یہ نہ کرو. فتقطع علیہم حدیثہم، آپ ان کی بات کو منقطع کرتا ہے. فتملہم، آپ نے ان کو ملال و سکاوٹ میں ڈالا. ولیکن انصت، وہاں جا کر خاموش بیٹھو. فیضا امرو کا، جب وہ آپ کو کہے حضرت صاحب کچھ بیان فرمائے، فحدثہم، بیان کرے، اس حال میں ہوں گے یشتہونہ، کہ وہ بیان کا شوق رکھتے ہیں. وانظر السجع من الدعاء، اور دعا میں ترنم سے بچو. فاجتنبوا، سے بچو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو پہچانا، لا یفعلون ذلک، وہ دعا میں ترنم سے کام نہیں لیتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم، جو علم طلب کرے گا، فادرک، اس کو حاصل بھی کرے گا، کان لہ کفلان من الاجر، اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک طلب کے، ایک حصول کے.
فَإِلَّمْ يُدْرِكُ اگر طلب کے بعد علم کو نہ حاصل کرے نو کان لہو کفل من الاجر، ایک بوری اجر کا ملے گا، کیونکہ طلب تو اس نے کیا ہے، طلب کا ثواب ملے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما، ان اعمال سے جو مسلمان کو پہنچتے ہیں، اعمال و حسنات سے موت کے بعد، وہ علم علمہ جو اس نے پہلا سکھایا ہو، ونشرہ پھیلایا ہو، اور ولد صالح جو اس نے چھوڑا ہو، اس کے نیک اعمال نوافل کا ثواب پہنچے گا۔ ومصحفا ورثہ، اور قرآن کریم کے ایک نسخہ کا کسی کو وارث مالک بنایا ہے، وہ جتنا پڑھے گا ثواب ملے گا۔ ومسجدا بنا ہو، اور بنائی ہوئی مسجد کا ثواب ملے گا۔ وبیتا لابن سبیل، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنایا ہے۔ اور نہرن اجرا، یا نہر جاری کیا ہے، یا صدقہ اخرجہا من مالہ فی صحتہ وحیاتہ تلحقہ بعد موتہ، ان صدقات جاریہ کا ثواب اس کو پہنچے گا موت کے بعد۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحا الیہ، اللہ نے مجھے وحی کی، ان من سلک مسلکا، جو آدمی چلے ایک راستے پر طلب علم میں، نسہلت لہ طریق الجنہ، میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بناتا ہوں۔ ومن سلبت کریمتہ، اور جس کی دو آنکھوں کی بینائی میں سلب کروں، نو اثبتہ علیہا ہما فی الجنہ، میں اس کا بدلہ و ثواب دوں گا اس کو جنت میں۔ وفضل فی علم، اور محنت علم میں بہتر ہے، من فضل فی عبادت، محنت سے عبادت میں۔ وملاک الدین الورع، اور پوری دین کا نچوڑ ترک گناہ ہے تقوی۔ عن ابن عباس قال تدارس العلم ساعة من اللیل، علم کا درس و تدریس رات کی ایک گھڑی بہتر ہے، من احیائها، رات بھر تہجد پڑھنے سے۔ عن عبداللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین، حضور کا گزر ہوا دو حلقوں پر جو مسجد میں تھے، ایک بزرگوں کا تھا ایک طالب علموں کا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاہما علی خیر، دونوں نیک کام کرتے ہو، لیکن ایک جو طالب علموں کا حلقہ ہے وہ افضل ہے من صاحبی بزرگوں کے حلقے سے۔ کیوں؟ اما ہؤلاء، ہر چیز بزرگ ہے، یہ خدا سے دعا مانگتے ہیں، یرغبون الیہ، خدا کی طرف رغبت کے اظہار کرتے ہیں، اگر چاہے دے دے گا رضا، اور اگر چاہے تو منع کرے گا۔ اور ہر چیز طالب علم ہے، فیتعلمون الفقہ، یہ فقہ حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ویعلمون الجاہل، اور جاہل کو سکھاتے ہیں، تو یہ علماء افضل ہے۔ اور پھر فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنایا گیا ہے، مجھے کونے میں بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ثم جلس فیہم، پھر علماء کی ظاہری فضیلت کے لیے حضور بزرگوں کی حلقے میں نہیں بیٹھے، کن کے حلقے میں بیٹھے؟ طلباء کے حلقے میں۔ عن ابی الدرداء قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، ما حد العلم الذی، علم کا منتہا کیا ہے کہ جب انسان اس تک پہنچے تو وہ فقیہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو یاد کرے گا میری امت میں سے 40 حدیثیں فی امر دینہا، جس کے ساتھ احکام کا تعلق ہو، اللہ اس کو اٹھائے گا فقیہ، اور میں اس کے لیے قیامت کے دن شافی ہوں گا، گواہ ہوں گا۔ 40 میں حصر نہیں ہے، اس وقت 40 حدیثی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا۔ اب چونکہ حدیث زیادہ ہے تو زیادہ کا علم ضروری۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل تدرون، آپ کو پتہ ہے من اجود جودا، کون سب سے بڑا سخی ہے؟ قالوا صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اجود جودا، اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، حضور نے فرمایا خدا کے بعد ساری بنی آدم کا میں سخی ہوں۔ واجودهم من بعدی، اور بنی آدم میں زیادہ سخی میرے بعد رجل، وہ مدرس ہے، عالم علما، جس نے علم سیکھا، فنشرہ، اس کو پھیلایا، یاتی یوم القیامت امیر وحدہ، یہ اپنے شاگردوں کا امیر بن کر کے آئے گا، یا امت واحدہ، یہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، یہ ایک پوری جماعت کو جنت میں لے جائے گا۔
ان نبی علیہ السلام قال منہومانی دو حریث لا یشبعان وہ سیر نہیں ہوتی، ایک حریث علم میں لا یشبع منہ اور دوسرا حریث دنیا میں لا یشبع منہا۔ عن عون قال قال عبداللہ ابن مسعود منہومان دو حریث لا یشبعان صاحب العلم و صاحب الدنیا ولا یستویان، لیکن دونوں حریث درجات میں برابر نہیں ہے، ہر چیز صاحب علم ہے فیزداد رضا الرحمن خدا کی رضا بڑھاتا ہے، واما صاحب الدنیا فیتمادى فی الطغیان وہ سرکشی میں بڑھتا ہے۔ پھر تائید کے لیے تلاوت کی عبداللہ نے ان الانسان لیطغی کہ انسان ضرور بغاوت کرتا ہے، ان رآہ استغنی جب وہ دیکھتا ہے کہ میں غنی بنا ہوں۔ اور علماء کے بارے میں فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناسا من امتی بہت سے لوگ میری امت میں سیتفقہون فی الدین وہ دین کا علم حاصل کریں گے، ویقرؤون القرآن اور قرآن سیکھیں گے، یقولون اور پھر کہیں گے نأتی الامراء ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، ونصیب من دنیاہم تاکہ ان کی دولت ہمیں مل جائے، ونعتزلہم بدیننا اور بچائیں گے حکمرانوں سے اپنی ایمان کو، ولا یکون ذلک اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ان کی دنیا حاصل کرو اور ان سے ایمان بچاؤ، کما لا یجتنی من القطاع الا الشوک جس طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا کیکر سے سوا کانٹوں کے، اسی طرح حکمرانوں سے حاصل نہیں ہوگا سوا کفر کے۔ نو کذالک لا یجتنی من قربہم حاصل نہیں کیا جائے گا ان کے قرب سے الا خطایا مگر گناہ، مستثنا یہ ہے محمد ابن سبا نے کہا کأنہو یعنی الخطایا اللہ کے بعد جو مستثنا ہے وہ خطایا۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال لو ان اہل العلم اگر علماء سان العلم علم کی حفاظت کرتے، ووضعوا عند اہلہ اور علم رکھتے ایسے شاگردوں کے پاس جو اس کے قابل تھے، لسادوا به اہل زمانہم تو علماء سرداری کرتے علم کے ذریعہ اہل زمانہ پر، ولکنہم بذلوہ لأہل الدنیا انہوں نے علم کو استعمال کیا اہل دنیا کی خاطر، لینالوا به من دنیاہم تاکہ لوگوں سے دولت حاصل کرے، فہانوا تو علماء ہلکے نظر آئے، علیہم دنیا داروں کی نظر میں۔ سمیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہاری نبی علیہ السلام سے سنا فرماتے تھے من جعل الہموم ہما واحدہ جو تمام دنیاوی غموموں کو بھول جائے اور ایک غم بنا لے آخرت کا، ہم الآخرت، نکفاہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا ہم دنیا کے غموں سے۔ ومن تشعبت الہموم ہموم احوال دنیا اور جو آدمی احوال دنیا کی غموں کی گھاٹیوں میں چلا جائے، نو لم یبال اللہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے فی ای اودیتہا ہلکا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں مرنا چاہتے مرے، ہلکا مر جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان علم کی موت و تباہی بھول جانا ہے۔ فراغت کے بعد آپ ایک سال کے لیے تبلیغ میں جاتے ہیں تو بس علم مر گیا ہے، ہاں تو وہ ایک سال کی تبلیغ نے علم کو مار ڈالا، اس لیے 10 سال تدریس کے بعد تبلیغ پر جانا بالکل غلط۔ آفت العلم علم کی موت النسیان بھول جانا ہے، وَإِذَاعَتُهُ اور علم کو ضائع کرنا یہ ہے ان تحدث به غیر اہلہ کہ آپ بے عمل آدمی کو علم سکھائے وہ اس پر عمل کرے۔ عن سفیان ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لکعب حضرت عمر نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا من ارباب العلم علماء کون ہے؟ قال اس نے کہا الذین یعملون بما یعلمون علماء وہ ہے جو عمل کرتے ہیں اپنے علم پر۔ قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء علماء کے دلوں سے علم کی عظمت کس نے نکالی؟ قال السمع
اس نے کہا دنیا کی لالچ، کہ وہ لوگوں سے، دنیا داروں سے دولت کی لالچ کرتے ہیں، اس لالچ کی بنیاد پر علم ان سے نکل گیا۔ آج کل مسلمین تدریس نہیں کرتے، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اور امیروں کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ یہ امیر مجھے تبلیغی سمجھ کر چندہ دے دے۔ علم کو برباد کر دیا پیسے کی خاطر۔ وہ بھی فارمی مرغہ ہے، ٹھوں ٹھوں کرتا ہے اور اس کو اتنا دیتا ہے کہ مری بھی نہ جی بھی نہ۔ درس و تدریس جو ہے نا، یہ مکان کا محتاج نہیں ہے، یہ کرسی کا محتاج نہیں ہے، یہ حکومت کا محتاج نہیں ہے، یہ سوٹ کا محتاج نہیں ہے، یہ گاڑیوں کا محتاج نہیں ہے، یہ آسمانی چیز ہے، یہ دنیاوی چیزوں کا محتاج ہے۔ جس طرح زمین بارش کا محتاج ہے لیکن بارش زمین کا محتاج نہیں، یہ اسباب کا بالکل محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی مدد براہ راست خدا کی۔ بس یہ چیز چاہتا ہے استاد، طالب علم اور کتاب، بس راستے میں بیٹھو اور کسی کو کتاب پڑھو بس۔ عن الاحوص بن حکیم عن ابیہ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضور سے پوچھا عن الشر، کہ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے، مصیبتی کیا ہے؟ فرمایا لا تسألونی عن الشر، شر کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، وسلونی عن الخیر، برکات کے بارے میں پوچھو کہ برکت کس چیز میں ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا الا ان شر شر، بدترین شر جو شر سے بھی بڑا ہو شرار العلماء، بدعمل علماء ہے، وان خیر الخیر خیار العلماء، اور برکت کی برکت نیک علماء ہے۔ عن ابی الدرداء قال ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ، بدترین لوگوں میں خدا کی نظر میں بے اعتبار مرتبہ کی قیامت کے دن وہ عالم لا ينتفع بعلمه، کہ اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، یعنی اس پر عمل نہ کریں۔ عن زیاد بن حدیر قال قال لی عمر هل تعرف ما يهدم الاسلام، حدیر آپ کو معلوم ہے اسلام گرانے والی چیز کیا ہے؟ قال قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال يهدمه مذلۃ العالم، ذلت العالم، گراتا ہے اسلام عالم کی چپلوسی، وجدال المنافق، اور منافق کا مناظرہ علم کے ذریعہ، وحکم الائمۃ المضلین، اور وہ حکمران جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کے غلط فیصلے اسلام کو گراتا ہے۔ العلم علمان، علم کی 2 قسمیں، ایک علم ہے جو قلب پر ہو، فذاک العلم النافع، یہ علم نافع ہے، اور دوسرا علم ہے علی اللسان، وذالک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم، یہ خدا کی حجت ہے عالم کے خلاف، زبان پر علم اس پر عمل نہیں۔ حافظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 برتن بھرے ہیں۔ 2 برتنوں کا معنی یہ ہے 2 قسم کا علم، ایک تشریعی نماز روزہ حج زکوٰۃ تبلیغ کا علم، اور ایک تکوینی کہ کون ظالم ہوگا کون کافر ہوگا، اچھا تکوینی علوم۔ فاما احدهما، ارچہ ان 2 علمین میں سے علم تشریعی تھا، فبسطته فیکم، میں نے وہ تمہارے اندر پھیلایا کہ غسل کی یہ فرض ہے، تیمم کی یہ فرض ہے، نماز کی یہ فرائض ہے۔ واما الاخر، ارچہ وہ تکوینی علم ہے کہ فلان ظالم ہوگا جن میں حجاج بھی ہے، فلو بسطته، اگر میں اس کو پھیلاؤں، قطع هذا البلعوم، یہ گلا کاٹا جائے گا، یعنی مجرى الطعام، یہ تکوینی علوم ہے۔ اس لیے معلوم ہوا جہاں مبلغ کو اپنی جان کی خطرہ ہو تو وہ بات چھپا سکتا ہے، جیسے ابو ہریرہ نے حجاج کی مذمت چھپا لی، کہتا ہے اگر میں یہ بیان کروں گا گلا کٹ جائے گا۔ عن عبداللہ قال یا ایھا الناس، اے لوگو، من علم شیئا، جو علم حاصل کرے گا ایک مسئلے کا، فلیقل بہ، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے، ومن لم یعلم، جس کو علم نہ ہو اور اس سے پوچھا جائے، فلیقل، وہ کہے اللہ اعلم، بھی اللہ جانتا ہے۔ فإن من العلم، یہ بھی علم کی نشانی ہے، ان تقول لما، کہ آپ کہے اس مسئلے کے بارے میں جس کو آپ نہیں جانتے، کیا کہے؟ اللہ اعلم، اللہ نے اپنی نبی کو فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر، نہ تبلیغ پر تنخواہ لیتا ہوں، وما انا من المتکلفین، اور میری زندگی میں تصنع نہیں ہے، جس بات کا علم نہیں ہے صاف بتا دوں گا بھئی میں نہیں جانتا۔ میں عن ابن سیرین قال
ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا دیکھو، عمن تاخذون من دینکم، کس سے تم اپنا دین لیتے ہو، یعنی مستند عالم سے عمل سے لے لو۔ عن حذیفہ قال یا معشر القراء، اے علماء کی جماعت، استقیموا، عمل کرو، سیدھے رہو، فقد سبقتم سبقا بعیدا، تم بہت آگے نکلو گے، وان اخذتم یمینا وشمالا، اگر تم نے دنیا کی طرف دائیں بائیں دیکھا، لقد ضللتم ضلالا بعیدا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن، تم خدا کی پناہ مانگو جب حزن سے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ وما جب الحزن، جب الحزن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب الحزن یہ ایک وادی ہے جہنم میں، اس سے پناہ جہنم مانگتا ہے ہر دن 400 مرتبہ، اس میں جہنمیوں کا خون پیپ ہے۔ قیل یا رسول اللہ ومن يدخلها، اس میں کون جائے گا؟ فرمایا القراء المراؤون باعمالهم، وہ علماء جو ریاکار ہو اور عمل کرنے والے نہ ہو۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہے گا کہ میں مسلمان ہوں، باقی کلمہ نہیں آتا ہوگا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا، مساجدہم عامرہ، ان کی مسجد اینٹ سمٹ کی اعتبار سے خوب آباد ہوگی، لیکن وہی خراب من الہدی، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ اجڑے ہوئے ہوں گے۔ علماؤہم، ان لوگوں کے علماء، شر من تحت عظیم السماء، آسمان کی چمڑی کے نیچے بدترین ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنہ، انہی علماء سے گمراہی نکلے گی، وفیہم تعود، اور انہی میں ان کا اثر عذاب لوٹے گا۔ ذکر النبی علیہ الصلوۃ والسلام شیئا، حضور نے ایک چیز کا ذکر کیا، فقال ذلك عند اوان ذهاب العلم، یہ چیز آئے گی اس وقت جب علم اٹھ جائے گا۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ کیف یذهب العلم، علم کیسے ختم ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نقرئہ ابناءنا، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، ویقرئ ابناؤنا ابناءہم، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے قیامت تک۔ جب تعلیم جاری ہے اور علم جاری ہے پھر کیسے مٹے گا؟ حضور نے فرمایا سکلت کا امک، تمہیں گم کر دے تمہاری ماں، یعنی مر جائے۔ اے زیاد ان کنت لاراکا، اگر میں زندہ ہوتا میں آپ کو بتاؤں گا، من افقہ رجل بالمدینہ، کہ پوری دنیا میں مدینہ میں ایک فقیہ امام مالک ہوگا۔ آگے فرمایا کہ تم نے کہا علم اس لیے نہیں مٹے گا کہ ہم قرآن کی درس و تدریس کرتے ہیں، فرمایا یہود تورات کی درس و تدریس نہیں کرتے تھے، لیکن تورات مٹ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اولیس هذه اليهود والنصارى، نہیں ہے یہ یہود و نصارہ یقرؤون، کہ وہ پڑھتے تھے تورات انجیل کو، لیکن لا يعملون بشيء مما فيهما، وہ عمل نہیں کرتے تھے، تو عدم عمل کی وجہ سے ان کا دین مٹا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم، علم سیکھو، وعلموه الناس، لوگوں کو پڑھاؤ، تعلموا الفرائض، میراث سیکھو، وعلموها الناس، لوگوں کو پڑھاؤ، تعلموا القرآن وعلموه الناس، قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، وانی امرؤ مقبوض، میں ایک آدمی ہوں جو دنیا سے اٹھایا جاؤں گا، والعلم سینقبض، اور علم بھی قبض ہوگا، ویظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ دو آدمی لڑیں گے فی فریضۃ، ایک مسئلہ میں، لا یجدان احدا، وہ مفتی نہیں پائیں گے، یفصل بینہما، جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به، مثال اس علم کا جس پر عمل نہ کیا جائے، کمثل کنز لا ينفع، اس مال کی طرح ہے جو خرچ نہ کیا جائے فی سبیل اللہ، رواہ مسلم۔